أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے اسے تیسری بار، فلا تحل، پس وہ حلال نہیں لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکح وہ نکاح کرے زوجا غیرہ کسی اور خاوند سے اس کے سوا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلقها وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے، فلا جناح، پس نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں خیال کریں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یبینہا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ سے تیسری طلاق کا حکم شروع ہو رہا ہے، یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے اپنے پہلے خاوند کے ساتھ کیا تھا، اور پھر وہ دوسرا خاوند ہم بستری کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک واضح حکم ہے، اس میں کسی بھی طرح کی تعویل کی گنجائش۔ صورت کیا ہے کہ دوسرا شوہر طلاق دے، اپنی مرضی سے طلاق دے، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کل اس کا حل جو ہے حلالہ کی صورت میں تلاش کر لیا گیا ہے، اور حلالہ کے متعلق آپ سب بغور سن لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ یعنی ایک شخص محض اپنی طلاق یافتہ بیوی کو حاصل کرنے کی خاطر کسی سے اس شرط پر نکاح کرائے کہ وہ نکاح کے دوسرے یا تیسرے دن اسے طلاق دے دے گا تاکہ یہ عورت پھر اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکے، شرعی اصطلاح میں اس کو حلالہ کہتے ہیں، تو یہ نکاح درست نہیں ہے بلکہ یہ بدکاری ہوگی، اور اسی طرح کے سازشی نکاح و طلاق سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ نکالنے والے نکلوانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور حلالہ نکالنے والے کو کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ایسے حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بیک وقت مرد غصے میں جذبات میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، یہ اس کا جرم ہوتا ہے۔ جرم کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا کون بھگت رہا ہے؟ حلالے کی صورت میں عورت کو دی جا رہی ہوتی ہے، مرد کو تو ایسے کوئی بھی نہیں روک رہا، مگر بیوی کے ساتھ کیا ہے کہ کسی کرائے کے سانڈ کے ہاں اس کو 2-3 شب گزارنی پڑے گی، یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی، یعنی عورت کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا عزت، اس کا مقام مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حلالہ جو اس انداز میں کیا جاتا ہے اس کی مذمت فرمائی کہ طلاق بھی مرد دے رہا ہے، اور وہی عورت جس شخص نے اس کا لحاظ نہ کیا اپنے شوہر کے لیے کسی اور کے ساتھ حلالہ کر کے واپس آنا چاہ رہی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے حبیب نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب تک ایک شرعی طریقہ نہیں ہوگا وہ شوہر جو دوسرا ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہوئے کسی موقع پر طلاق دے یا فوت ہو جائے،
اس کے بعد یہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کریں گے، یہ حدود کو پامال نہیں کریں گے، جو غلطیاں انہوں نے پہلے کی تھی اب وہ نہیں کریں گے۔ تو اسلام نے عدت کے بعد، عدت گزارنے کے بعد عورت کو اجازت دی ہے، مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں اللہ بہت کھول کھول کے بیان کرتا ہے، ان کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی آیات جو ہیں ان کا مذاق نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، اس کو ویسے ہی بجا لایا جائے، اس پہ اپنی مرضی سے تعویلات نہ کی جائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، جیسی تعلیمات ان کی ہیں، ان معاملات میں اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے غصے، اپنے جذبات پر مردوں کو بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، اور ان رشتوں کو نبھانے کے لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر طرح سے اس رشتے کو حسن طریقے کے ساتھ چلائیں۔ اور اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو قرآن و سنت اور اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، بس وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، یعنی ایک طلاق رجعی دی ہوئی ہے اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کو پاس رکھ لو، تو جب رجعی طلاق ہے تو رجوع کا حق تمہارے پاس ہے، طلاق مغلظ ابھی نہیں ہوئی، اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہو تو کیا کر لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے روک لو، یعنی گھر بسانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور او سرحوہن بمعروف، یا تم سب رخصت کر دو اسے بھلے طریقے سے۔ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے، اس عورت کو نہیں بسانا چاہتے، تم سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، تو پھر اس کے لیے روڑے نہ اٹکاؤ، اس کے لیے پرابلمز نہ کریٹ کرو، بلکہ اللہ کا حکم ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو، انسانیت کا رشتہ برقرار رکھو۔ حالانکہ لوگ اس طرح کے موقعوں پر حیوانیت تک پہنچ جاتے ہیں، سارے حقوق پامال کرتے ہیں، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، ہر طرح سے پورے خاندان شوہروں سمیت یہ کوشش ہوتی ہے کہ عورت کو رسوا کیا جائے، اس پہ بدنامی کے داغ لگائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بسانا چاہتے ہو رجوع کر لو، عدت کے اندر رجوع کر لو، اور عدت اگر گزر بھی چکی ہے تب بھی اگر رجعی طلاق ہے تو تجدید نکاح کر سکتے ہو، اور اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم انہیں روکو درارن، دکھ دینے کی خاطر، لتعتدوا، تاکہ تم سب زیادتی کر سکو، یعنی رجوع کا ارادہ نہیں ہے، عمدگی اور شائستگی کے ساتھ ارادہ کر دو، جو بھی صورت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیت تمہاری نیک ہونی چاہیے۔ عورت کو ضرر دینا، اسے تنگ کرنا ہرگز تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ایسے مت کرو۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حکم دیے ان کو چھوڑ کر انسان اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کرے، اپنی مرضی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر اس کو لٹکا کر رکھے، اس کو تکلیف پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر یعنی تم نے رجوع کر کے انہیں تنگ کرنا ہے، ستانا ہے، ان پر زیادتی کرنے کی روش اختیار کرنی ہے، تو یاد رکھو یہ جو تم ظلم و زیادتی کر رہے ہو نا، اس کا وبال تم پر آئے گا، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا، مذاق کا کیا مطلب ہے؟ طرح طرح کی ہیلے سازیوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات، احکام کا ایسا مطلب نکالا جائے جو اس کے واضح مفہوم اور اس کی روح کے منافی ہو، اور ایسا مذاق اڑانے والے کی مثال نکاح حلالہ بھی ہے، اور دوسری مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کیا کیا، اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو
غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جانے لگا ہے جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تو اپنی مرضی، اپنی اغراض کو، اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کر ان رشتوں میں اونچ نیچ کرنا، عورت کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، بسانے کی نیت نہ رکھنا، صرف تنگ کرنا، تو یہ اللہ کی آیات کے مذاق اڑانے کے منافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا مت ایسے کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جو اللہ نے نعمتیں تم پر کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے نازل کیا کتاب میں، والحکمہ، اور حکمت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم پر کتاب کے احکامات نازل کیے ہیں، اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کی جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز اور حدود پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ان احکام کا مذاق اڑا کر ان کا ستیہ ناش نہ کرو۔ اگر تم ایسے کرتے ہو تو تمہیں اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، تم سب اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو، یہ یاد رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ کیوں تم نے رجوع کیا عدت کے اندر؟ مقصد تمہارا اس عورت کو اذیت پہنچانا تھا، نقصان پہنچانا تھا، اس کی زندگی کو لٹکا کر رکھنا تھا۔ تو یہ گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر جو بھی ان قوانین کو غلط استعمال کرے گا تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعمیل میں تعویل سے کام لینا شروع کیا تو یاد رکھو یہ جرم جو ہے نا نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو جو سنگین جرم ہے۔ اور اس کے ساتھ آیات کے آخری حصے میں بڑے احسن انداز میں بڑے شفقت کے ساتھ ان قوانین کی اتباع کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی۔ دیکھیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ اس نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب سے نوازا۔ کون سی کتاب؟ جو کتاب ہدایت ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر عمل کرو، اس کتاب کی جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرو، تبھی تو تم اس احسان عظیم کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہو۔ یعنی ترغیب اور ترہیب کہ ایک بہترین انداز ہمیں اس آیت میں نظر آیا۔ ترغیب بھی دلا دی اور واتقوا اللہ سے ترہیب بھی کہ جان رکھو اگر کچھ بھی کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے، ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ازدواجی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ان کو صحیح انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ مسائل صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، تاکہ وہ ان غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔